بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایہ کا سبق نمبر 43 سے آگے طلاق کے مسائل چل رہے. کر ولو قال لها انت طالق كل ما شئت. اگر وہ کہہ دے کہ آپ کو طلاق کو جب بھی آپ چاہے جب بھی، فلها ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا. وہ یک کے بعد دیگر خود کو طلاق دے سکتی، مثلا ایک طلاق دے اس کے بعد اور بھی دے سکتی، دوسری تیسری، یا تک کہ خود کو 3 طلاق دے. لأن کلمۃ کلما توجب تکرار الافعال، کلما کا جو لفظ یہ افعال میں تکرار چاہتا ہے، اور کل کا لفظ اسماء میں تکرار چاہتا ہے. الا ان التعلیق ينصرف الى الملك القائم، یہ جو تعلیق ہے اس مل کی طرف پھرتا ہے جو قائم. حتی لو عادت الی بعد الزوج آخر، اگر یہی خاتون اس شوہر کو دوسرے شوہر کے بعد واپس آ گئی. کیا معنی؟ 3 طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کیا تھا، پھر دوبارہ اس کے پاس آ کر نکاح کیا. وطلقت نفس، اگر خود کو طلاق دینا چاہے نا، کلما شئت کو یاد کر کے، تو لم یقع شیء، کچھ واقع نہیں ہوگا. لأن ملک مستحدث، یہ اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے جو قائم ہو پہلے سے، اور یہ تو ایسا نہیں ہے. تو کیا ملک مستحدث ملک جدید نئی ملکیات ہے. اس طرح ولیس لها ان تطلق نفس ثلاثا فی کلمۃ واحدہ، کلمے میں خود کو طلاق نہیں دے سکتی 3. لأن تجب عموم الافراد، تو افراد میں عموم لاتا ہے نا. لا عموم الاجتماع، اجتماع کو تو عام نہیں کرتا کہ عام بس کیا کرو جمع کر کے ایک جگہ ڈال دے. ولا تملک الايقاع جملة وجمعا، ایک جگہ 3 طلاق خود کو نہیں دے سکتی. ولو قال، اگر بھی اسی کا کہ انت طالق حیث شئت او این شئت، جہاں تم چاہو یا جس طرح سے چاہو، تو لم تطلق حتی تشاء، تو اس وقت طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ بیوی نہ چاہے. کیونکہ این شئت، جہاں چاہے، وہ نہیں چاہ رہی بس نہیں ہوگی، یا جس طرح چاہے وہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہ رہی. وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مجلس، اگر مجلس سے اٹھ گئی چلی گئی، فلا مشیت لها، اختیار نہیں رہے گا یہ مشیت. لأن کلمۃ حیث و این من اسماء المکان، کلمہ حیث اور این مکان کے لیے بولا جاتا ہے. وطلاق لا تعلق له بالمکان، طلاق کا کسی مکان سے تعلق نہیں، ہر جگہ کی ہوتی. فیلغو، لہذا مکان کا ذکر فضول ہے، لغو ہے. ویبقى ذکر مطلق المشیہ، پر مطلق بات مشیت کی ہے کہ جہاں تم چاہو جس طرح چاہو، جس طرح کی چھوڑ دو جہاں چاہے. وہ صرف اس کی چاہت کو دیکھو، چاہت نہیں کر رہی، اپنی نہیں چاہ رہی، بس نہیں ہوگی طلاق. تقتصر علی المجلس، بات مجلس پر منحصر ہوگی. خلاف الزمان و خلاف الزمانے کے، لأن لو تعلق به، اس کو کیا ہے تعلق ہے طلاق سے، یعنی ظہر کی تو دینا چاہے، کل کو دینا چاہے. حتی یقع فی زمان دون زمان، کے ایک زمانے میں کی ہوتی کسی اور میں نہیں واقع ہوتی. واجب اعتبار خصوصاً عموما، تو اس کے عام اور خاص ہونے کا اعتبار ہے یعنی زمانے کا. وَإِنْ قَالَ، اگر بھی اسی کا طالق کیف شئت، جس طرح چاہے، جس کیفیت سے چاہے، جس حالت میں، تو طلقت تطلیقتا یملک الرجعۃ، ایسی طلاق ہوگی کہ رجوع کر سکے گا. منو قبل المشیت، مشیت سے پہلے. فَإِنْ قَالَتْ، اگر وہ جواب میں کہہ گئی کہ شئت قد شئت واحدہ، بائنہ میں ایک بائن چاہتی ہوں، اور ثلاثن 3 چاہتی ہوں. وقال الزوج ذلك نویت، میں نے بھی اسی کی نیت کی. فهو كما قال، تو بات وہی ہوگی جو شوہر نے نیت کی. لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشیتها و ارادته، اس صورت میں بیوی کی مشیت اور شوہر کے ارادے میں مطابقت ہو جاتی ہے. اما اذا ارادت ثلاثا والزوج اراد واحدہ بائنہ او علی القلب تقوى واحد رجیہ، اگر شوہر بیوی نے 3 کا ارادہ کیا اور شوہر نے 1 کا کیا، اس کے الٹ کے شوہر نے 3 کا کیا، بیوی نے 1 طلاق کا ارادہ کیا، تقوى واحد رجیہ، ایک رجی طلاق ہوگی. لأنه لغا تصرفها، بیوی کا تصرف لغو ہو گیا. لعدم الموافقہ، کہ شوہر سے موافق نہیں بات میں. وبقي ایقاع الزوج، زوج کا جو ایقاع ہے وہ باقی رہا. وَإِن لَمْ تَظْهُرْ النِّيَّةُ، اگر نیت حاضر نہ ہوئی، تبر مشیتها، پھر بیوی کے اعتبار فیما قالو، جسے علماء نے کہے جرین علی موجب التخیر، کہ تخیر کا جو موجب ہے اس پر چلتی ہوئے. قال رضی اللہ عنہ، حضرت صاحب مصنف صاحب کہتے ہیں کہ قال فی الاصل،
امام محمد سے مبسوط میں فرمایا ہے کہ هذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کا قول وعندهم ملائکہ وما لم توقع المرأة، جو تکبیر واقع نہ کرے نہ واقع نہیں ہوگی ان کے نزدیک، فتشوج رجی او بائن و ثلاث، اب اس کی مرضی رجی چاہیے بائن چاہیے تین چاہیے، والا حاضر الخلاف الاطاق، اس طرح اطاق کا مسئلہ بھی ہے۔ لہما صاحبین کہتے ہیں کہ انہ فوز الطلاق الیہ علی ای صفت شاءت، کہ شوہر نے تو اس کو کہا نا کئی فشیتنا، یہ جس صفت سے جس کیفیت سے چاہے اس کی مرضی ہے، فلا بد من تعلیق اصل طلاق بمشیت، یہاں اصل طلاق تو بیوی کی مشیت سے معلق کرنا ضروری ہے، لیکن للمشیت فی جمیع الاحوال، تاکہ سب احوال میں اس کو مشیت حاصل ہو، آنی قبل دخول و بعد دخول کی بعد ہو یا دخول سے پہلے ہو۔ ولی حنیفہ امام سے کہتی کرنا کلمہ کیف للاستیصاف، کبھی کبھی کیف کلمہ وصف بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اصل کے لیے نہیں، نہ اس سے وصف طلب کیا جاتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں یقال کیف اصبحت، کیسے ہوا، مطلب کیا ہے کہ اب صحیح ہو یا بیمار ہو، والتفویض فی وصفہ یستدعی وجود اصلہ، اور وصف میں کسی کو تفویض کرنا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اصل موجود، وجود طلاق بھی کوئی ہے، طلاق اس سے واقع ہوتی ہے نا۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اگر بھی اسے کہا انت طالق کم شئت، یا وما شئت کہا طلقت نفسها ما شاءت، تو خود کو طلاق دے سکتی جو چاہے، لأنہما، یہ کم کا لفظ اور ما کا جو لفظ ہے نا یستعملان للعدد، عدد کے لیے بولے جاتے ہیں، فقد فوز الیہا، یہ عدد شاءت، تو مشیت کی جو تعداد ہے وہ تو شوہر نے سپرد کی ہے، تو اسی کی مرضی۔ فَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسٍ، اگر وہ مجلس سے چلی گئی بطل، مجلس باطل ہو جائے گی، وغیرہ یہ چیز جو ہے نا مشیت وغیرہ کی تعداد کی بات باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ كَانَ رَدًّا، اگر رد کرے تو رد ہو جائے گا، لأن هذا امر واحد، ایک امر ہے، وہ خطاب فی الحال، فی الحال اس کو خطاب کر رہے ہیں نا، یقتضی الجواب فی الحال، جواب کا تقاضا فی الحال کر رہے، اگر فی الحال قبول کرے۔ فَإِنْ قَالَ، اگر بھی سیکھا کہ طلقی نفسکی من ثلاث ما شئت، تین سے جو جہاں تک چاہے، فلہا ان تطلق نفس واحد و اثنتین، تو ایک یا دو خود کو دے سکتی، ولا تطلق ثلاث، عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سے کے نزدیک تین طلاق کی نہیں ہوگی، یا ولا تطلق خود کو تین نہیں دے سکتی۔ وقال صاحبان کہتے کہ تطلق یا تطلق ثلاث، تین بھی دے سکتی انشاءت اگر چاہے، لأن کلمۃ ما کا جو کلمہ ہے نا کہ من ثلاث ما شئت محکمۃ فی تعمیم، یہ عموم میں محکم کلمہ ہے، وکلمۃ من کا جو کلمہ کا تستعمل تمیز، تمیز کے لیے بھی آتا ہے، فیحمل علی تمیز الجنس، یہ جنس کی تمیز پر حمل کریں گے، کما اذا قال، جیسے کوئی آدمی کہہ دے کل من طعام ما شئت، میرے کھانے سے جو آپ چاہے کھائے، یا کسی کو کہتے کہ طلق من نساء من شاءت، میری بیوی میں سے طلاق دے تو جو طلاق چاہے۔ ولی ابی حنیفہ امام سے کہتے کہ نہیں تین نہیں ہوگی، ان کلمۃ من کا جو کلمہ ہے، من کا جو کلمہ ہے للتبعیض، یہ تبعیض کے لیے آتا ہے، ٹکڑوں کے لیے آتا ہے، تشخیص کے لیے آتا ہے، وما للتعمیم، اور ما جو عموم کے لیے آتا ہے، ویعمل بہما، یا پر دونوں پر عمل کرنا چاہے، تاکہ دونوں وجہ پر عمل آ جائے، کوئی وجہ چھوٹ نہ جائے۔ وفیما استشہدا بھی، اور جو استشہاد صاحبین نے ذکر کیا ہے طورے کا التبعیض، وہاں پر تبعیض کی بات چھوڑ دی گئی ہے، لدلالت اظہار السماحت، کہ وہاں پر اس بات کی دلالت موجود ہے نا کہ سماحت و سخاوت کو کیا کر رہے، اظہار کر رہے، اول عمومی صفت، یا صفت میں عموم کرنا چاہ رہا ہے، وہ المشیت و مشیت ہے، حتی لو قال، اگر وہی کہتا کہ من شئت، جو تم چاہو میری بیویوں میں سے ان کو طلاق دو، کان علی الخلاف، تو اس میں کیا ہے خلاف ہے،